العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامین۔ تمام ساتھی بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہمیں انسان بنایا۔ کروڑہا درود تاجدار ختم نبوت سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہمیں مسلمان بنایا۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہم سب کو امت مسلمہ میں پیدا فرمایا۔ کروڑہا درود تاجدار ختم نبوت سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنی امت کے لیے پسند فرما لیا۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، ملت کے نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی ذکر حسین ہوا تھا، آج بھی حسین پاک کا ذکر ہے۔ ان کا ذکر ہے جن کا ذکر قرآن کرتا ہے، ان کا ذکر ہے جن کا ذکر محبوب خدا کرتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا معیار ہوتا ہے۔ ہمارا معیار تو یہ ہے، ہم محبوب بھی رکھتے ہیں تو محبوب خدا کو رکھتے ہیں، محبوب بھی رکھتے ہیں تو محبوب خدا کو رکھتے ہیں۔ چند لمحات آپ نے اور میں نے بیٹھنا ہے، میں نے باتیں کرنی ہے، آپ نے سننی ہے۔ دعا کرو مجھے صحیح بیان کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اچھا نظریہ، اہل بیت کے متعلق پاکیزہ نظریہ رکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں مارا جائے اس کو مردہ نہ کہو۔
کس نے کہا؟ اللہ نے، جس کے پاس موت بھی ہے اور حیات بھی ہے، وہ کہہ رہا ہے چاہے اس کے ٹکڑے 1000 ہو جائیں، میرے نام پر ہوا ہے، اس کو مردہ نہ کہو۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ شہداء کو اور انبیاء کو رزق ملتا ہے، قرآن مجید گواہی دیتا ہے، لہذا یہ ضمناً کہہ رہا ہوں۔ آگے کیا کہا؟ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ بَلْ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی کی تمہارے پاس خبر ہی نہیں ہے، تمہارے پاس شعور ہی نہیں ہے۔ جس نے ہمیں شعور دیا ہے اس نے ہمیں یہ نہیں دیا۔ جس کو وہ عطا کرتا ہے وہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے کہ شہداء کی زندگی کیا ہے۔ معلوم ہوا جب بھی کوئی مسلم اللہ کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، بظاہر ملتا ہے، بظاہر وہ ملتا ہے اس خالق سے مردہ حالت میں، لیکن آخر میں بات یہ ہے باطن میں وہ حیاتی کے ساتھ ملتا ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا زندہ رہتے ہیں وہ، زندہ رہتے ہیں وہ جو مرتے ہیں اس کے نام پر۔ توجہ کر، زندہ رہتے ہیں وہ جو مرتے ہیں اس کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس وہ ہے، صرف شہید نہیں بلکہ شہداء کے بھی سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے بھی سردار ہیں اور شہداء کے بھی سردار ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سے تشریف لا رہے تھے، آپ نے فرمایا جہاد اصغر کی طرف سے آ رہے ہیں، جہاد اکبر کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان جائیں۔ ایک صحابی نے کہا میرے ماں باپ قربان جائیں، جہاد اصغر کیا ہے، جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا جہاد اصغر یہ ہاتھ میں ہتھیار لے کر کفر کے ساتھ اسلام کے لیے جنگ لڑنے کا نام جہاد اصغر ہے، اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا نام جو ہے جہاد اکبر ہے۔ جہاد اکبر ہے۔ دیکھیے تاریخ کے اوراق الٹا کر سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات کو آپ نے جہاد اکبر بھی کیا ہے، جہاد اصغر بھی کیا ہے۔ جہاد اکبر بھی کیا ہے، جہاد اصغر بھی کیا ہے۔ حسینیت کے مشن کو سمجھانے کے لیے ایک گرو نانک کی مثال دیتا ہوں۔ گرو نانک جنگل سے گزر رہا تھا، گرو نانک جنگل سے گزر رہا تھا، ایک درخت کو آگ لگی ہوئی تھی، پرندے درخت پر بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے بابا دانشور ہے، ہمیں کوئی بتا کہ ہم بچ جائے۔ گرو نانک نے کہا اٹھ جاؤ،
پرواز کر جاؤ۔ کہا یہ تو نہیں ہے، یہ تو وفادار یوں پرواز نہیں کرتے، وفادار یوں زندگی بسر نہیں کرتے۔ آج اس درخت پر جو ہے وقت مشکل کا آ گیا ہے، آج اس درخت کا ساتھ چھوڑ کر ہم چلے جائیں، ہمیں کوئی وفادار نہیں کہے گا۔ پھل کھایا اس درخت کا، لبڑے اس کے بعد، اب بٹ ہمارا جیونا جنہ مریے اس کے ساتھ۔ کہا اب تو یہی ہے، اس کے ساتھ مر جائیں گے۔ میرے امام نے کہا عزت ملی اسلام کی وجہ سے، شان ملی اسلام کی وجہ سے، آج اسلام پر مشکل آ گئی ہے، اب بٹ ہمارا جیونا جینا مریے اس کے ساتھ۔ اب تو مرنا ہے تو اسلام کے نام پر مرنا ہے، جینا ہے تو اسلام کے نام پر جینا ہے۔ کیوں نہ کہتے گٹی کس نے دی تھی؟ امام الانبیاء نے۔ کان میں اذان کس نے دی تھی؟ امام الانبیاء نے۔ خون کس کا تھا؟ حیدر کرار کا تھا، نبی کا نواسا تھا، فاطمہ الزہرا کا لال تھا۔ قوموں کا پتہ چلتا ہے، بلد کا پتہ چلتا ہے جب مشکل وقت آ جائے۔ کہا پہلے دن سے جانتے تھے کہ ہماری شہادت گاہ جو ہے کربلا ہے، شہادت گاہ کربلا ہے۔ آؤ تمہیں بتاتا ہو، 27 رجب کی رات تھی، 60 ہجری تھی۔ 27 رجب کو نانے نے معراج کی تھی۔ نماز عشاء کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ قریب کون بیٹھے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن بیٹھے ہوئے۔ وقت کے گورنر کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ وہ کہتے وقت ملے تو مل لینا۔ آپ نے دونوں سے پوچھا تمہیں معلوم ہے وہ کیوں بلا رہا ہے؟ کہا معلوم نہیں۔ کہا مجھے معلوم ہے، وقت کا حاکم مر گیا ہے، یزید بیعت لینا چاہتا ہے۔ یزید جو ہے وہ بیعت لینا چاہتا ہے۔ دونوں صحابہ نے، جلیل القدر صحابہ نے 14 آدمی ساتھ نیزے والے بھیجے۔ کہا تم باہر کھڑے رہنا، اندر حسین پاک جائیں گے، اگر وہ سیدھی بات کرے تو ٹھیک، حسین پاک کی جب آواز بلند ہو آپ نے عمارت کے اندر داخل ہو جانا۔ تاریخ کے آئینے کی بات کر رہا ہوں تمہیں، آج کربلا تاریخ کے آئینے میں سنا رہا ہوں۔ گہے کہا بیعت یزید کا یہ پیغام ہے۔ کہا میں چھپ کر بیعت نہیں کروں گا، میں بتاؤں گا جمعے کو آ جانا۔ کہا حضور میں یہ نہیں کہتا کہ تم بیعت کرو، ولید بھی جانتا تھا شان اہل بیعت۔ کہا اس کا پیغام آیا ہے۔ کہا پھر میں نے پیغام کا انتظام کر لوں گا۔ واپس آئے جب آپ نے فیصلہ کیا کہ مدینہ المنورہ سے روانگی جو ہے وہ میری ضروری ہے، اس میں حکمت یہ تھی، ایک تو آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ گھر بیٹھے رہے اور مدینے میں خون کی ندیاں بہہ جائیں، مسلمان جو ہے آپس میں لڑ کے مر جائیں۔ کہا ہم نے تو قربان ہونا ہے، دیگر لوگوں کو بچایا جائے، اتحاد کو بچانے کے لیے، اتفاق رائے قائم جو کی ہوئی تھی اس کو بچانے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے حسین پاک نے مدینہ چھوڑنا چاہا۔ جب مدینہ چھوڑنے لگے تمام اہل بیت اطہار کو جنت البقیع اور نانے کے مزار پر حاضری دینے کے بعد
اپنی ہمشیرہ زینب سلام اللہ علیہا، کہہ دے سلام اللہ علیہا، سے کہا آج ماں کے گھر کو تاڑے لگا دو، نانے کے دین کے لیے نکلنا ہوگا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا تالے لگا رہی ہے۔ بیٹیاں والے ہی جانتے ہیں جب بیٹیاں اپنے ماں باپ کے گھر سے نکلتی ہے اور سر پر ہاتھ بھی پھیرنے والا کوئی نہ ہو، الوداع کرنے والا کوئی نہ ہو، ماں کے گھر سے جس وقت بیٹی جدا ہو رہی ہوتی ہے، بیٹیوں والے یا بیٹی کفیت کو سمجھتی ہے۔ ایک وہ بیٹی ہے حسین پہا کی، جس کو صغریٰ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں آپ رہے گی۔ حضرت صغریٰ نے عرض کی محبت کے لہجے میں، کہا بابا آپ کی ہمشیرہ جو ہے وہ تو ساتھ جا رہی ہے، میری باتوں کو وہ سمجھیں گے جن کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہے، دوسرا بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ کہا آپ کی ہمشیرہ جو ہے وہ تو ساتھ جا رہی ہے اور مجھے آپ حکم یہاں رہنے کا کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا بیٹا میں تمہیں بتاؤں، میری ہمشیرہ میری بہن زینب جب چلتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ علی چل رہا ہے، جب بولتی ہے تو معلوم ہوتا ہے علی کلام کر رہا ہے۔ بیٹا تیری شکل جو ہے ماں فاطمہ کی ہے، میں نہیں چاہتا کہ کربلا کے بعد کبھی تو کوفے پھرے، کبھی دمشق پھرے، میں نہیں یہ چاہتا کہ میری ماں کی تصویر جو ہے قیدی بن کر ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگائی ہو اور میری ماں کی تصویر پھرتی ہو۔ ساتھ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی خدمت کے لیے بھی تو نے رہنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے بابا۔ اصغر کو پکڑا، حضرت اصغر کو پکڑا، کہا بابا سکینہ کے ساتھ اکبر جا رہا ہے۔ جب سکینہ کے ساتھ اکبر جا رہا ہے تو میرے پاس جو ہے اصغر رہے گا، اصغر میرے پاس رہے گا، میری طرف توجہ کر، اصغر میرے پاس رہے گا، میرے پاس اصغر رہے گا۔ بٹھا لیا۔ آپ نے کہا بیٹا اصغر کو جانے دے۔ حضرت صغریٰ نے کہا بابا اگر جاتا ہے اپنی مرضی سے، ابھی 6 ماہ کا بھی نہیں ہے، اگر جاتا ہے تو جو بھی ہاتھ کرے جس کی طرف چلا جائے، جو بھی ہاتھ کرتا ہے، حضرت شہربانو ہاتھ کرتی ہے، ام رباب ہاتھ کرتی ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہاتھ کرتی ہے، جو بھی ہاتھ کرتا ہے اصغر منہ پھیر لیتا ہے۔ امام علی مقام نے خود ہاتھ کیے، حضرت اصغر نے منہ پھیر لیا۔ کہا بابا اب تو تمہارے ساتھ میرا اصغر نہیں جانا چاہتا، اہل دل کے لیے ہے، اہل بصیرت کے لیے میرا جملہ ہے، اہل عشق کے لیے ہے، اہل بیت کے غلام کے لیے ہے۔ میرے امام نے کہا بیٹا اس کے کان میں بات کہہ لینے دے، پھر بھی اگر تیری گود میں رہے گا میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ امام نے کان میں بات کہی، جب بات کا کہنا تھا اصغر نے گود چھوڑ دی۔ صغریٰ سلام اللہ علیہ نے کہا بابا اصغر لے جائے، بات بتائے کان میں
نے کیا کہا ہے، کیا کہا ہے؟ امام نے کہا بیٹا میں نے یہ کہا ہے اگر تم میدان کربلا میں نہیں جاتا 72 دن کا وعدہ پورا نہیں ہوتا۔ جو نانے سے وعدہ کیا ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ اللہ ولی کہا بابا مٹی رکھی، کہا یہاں میرے بھائی کے پیر لگا دو، یہاں پیر لگا دو، وہاں اصغر کے پیر لگا دیے گئے۔ اوپر لا کر برتن رکھ دیا کہ جب بھی میرا دل گھبرائے گا تو میں جو ہے اپنے بھائی کے پیروں کو دیکھ لیا کرے ہوئی۔ امام علی مقام جانے لگے، سب نے ہاتھ پھیرا۔ علی اکبر دلاسا دیتے ہیں کہ میں ایک ماہ بعد آ جاؤں گا، تمہیں لے جاؤں گا۔ تقدیر نے کہا علی اکبر تو رہے گا تو آئے گا۔ سب سوار ہوئے۔ رسول کی بیٹیاں گھر سے نکلنے لگی، 1 2 3 نکلی، مدینہ المنورہ یوں ہلنے لگا۔ مدینے کے در و دیوار بھی اہل بیت کی عظمت کو سمجھتے تھے۔ کہنے والے نے کہا، دیکھنے والے نے کہا تھیاں جد رسول دیا باہر آئیاں، تھیاں جد رسول دیا باہر آئیاں، لئیاں اکھیاں میٹھ فرشتے آنے۔ تھیا جد رسول دیا باہر آئیاں، لئیاں اکھیاں میٹ فرشتیاں نے، پیچی مار اڈاریاں غائب ہو گئے، حورا تڑفیاں عرش عظیم کمبیا، بندے بشر کی روزہ در یتیم کمبیا۔ سرکار کے روزہ بھی یوں کانپ رہا ہے جب حسین جدا ہو رہا ہے۔ حضرت امام علی مقام جا رہے ہیں، پتھروں سے آواز آ رہی ہے، در و دیوار کی پتھروں سے آواز آ رہی ہے کہ نہ جانے دو نبوت کے خلاصے کو، خدا را روک لو محمد کے نواسے کو۔ اللہ ولی امام 27 رجب کو گھر سے نکلے مکہ المکرمہ کی طرف، 3 شعبان کو وہاں پہنچے۔ ابھی آپ نے احرام ہی باندھا ہوا تھا تو معلوم ہوا کہ یزید نے 30 آدمی بھیجے ہیں کہ دوران طواف جو ہے حسین پاک کو قتل کر دیا جائے۔ کہا اگر یہ یہاں مجھے قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہاں بھی خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، یہ اللہ کا گھر ہے۔ دعا مانگی، اے اللہ تیری رضا کے لیے تیرا حسین آج احرام اتار رہا ہے۔ 8 ذوالحج کی ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، سورج طلوع نہیں ہوا تھا، حسین پاک کا قافلہ چلنے لگا۔ پہلے سفیر بھیجا تھا مسلم بن عقیل کو، المختصر یہ قافلہ چلنے لگا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، جلیل القدر صحابہ نے مشورہ دیا۔ اصل بات کیا تھی؟ آپ نے عبداللہ ابن عباس سے کہا آپ کہتے ہیں مکہ المکرمہ سے جائے نہیں، نانا خوابوں میں آ کر کہتا ہے اگر تم میدان کربلا میں نہیں جاتا میرا دین نہیں بچتا، اس لیے مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا خدمت قرآن کی خاطر۔ اگر میں نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے۔
حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، جا تو اس لیے رہا ہو کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے، میرے خدا کا نام رہ جائے۔ کچھ جانے والوں کو پتہ نہیں ہوتا، حسین پاک کو پتہ تھا کہ میں نے اس مدار سے یوں گزرنا ہے۔ وہ جا کیوں رہے تھے؟ اس لیے جا رہے تھے کہ نانے کا دین طاقتور ہو جائے، نانے کا دین اتنا طاقتور ہو جائے جب بھی کوئی یزید آئے تو میرے نانے کے دین کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس لیے جا رہے تھے کہ ان دی آن رہ جائے، ان دی شان رہ جائے، لٹی جائے باوے جو کو حسین دی۔ ان دی آن رہ جائے، ان دی شان رہ جائے، لٹی جائے باوے جو کو حسین دی، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ حضرت امام اہل مقام دوران سفر معلوم ہو گیا کہ بھتیجے چاچا زاد بھائی مسلم بن عقیل شہادت کا جام پا چکے ہیں، لیکن آپ چلتے رہے۔ راستے میں 1000 کا دستہ لے کر حر نے روکا۔ حر روکتا ہے، اطلاع کرتا ہے، وقت آ جاتا ہے، مختصر کرتا ہوں، ایک ایسا ریگستان کا علاقہ آتا ہے جس کے قریب تو چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں، زیادہ علاقہ جو ہے ریت والا ہے۔ امام علی مقام نے پوچھا تم میں کوئی جانتا ہے؟ قافلے والوں سے پوچھا، اپنے بندوں سے پوچھا تم میں کوئی جانتا ہے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ ایک کہنے والے نے کہا اس کو کربلا کہتے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا ادھر خیمے لگا دو۔ 2 محرم کو خیمے لگا دیے، مذاکرات ہوتے رہے، آخر کار 7 محرم کا دن آیا، سورج طلوع ہوا، ہر ایک نہر فرات سے پانی پی سکتا ہے، لیکن اہل بیت اطہار کے افراد نہیں پی سکتے۔ بعض لوگوں نے 3 دن کے پانی کو اس قدر اپ گریڈ کر دیا، محسوس ہونے لگا کہ سیدوں کو پانی نہیں ملا، اس وجہ یہ کمزوری تھی۔ یہ تو وہ تھے ایڈیا زمین پر پتھروں پر مارتے ہیں پانی نکلتا ہے، یہ تو اس نسل کے تھے، پانی کا مسئلہ نہیں۔ سب سے پہلے نہر فرات پر خیمے لگائے تھے، کہا غازی خیمے یہاں سے اٹھا لو، لوگ یہ نہ کہے حسین پانی کے لیے لڑتا رہا۔ سمجھاتے رہے۔ سامنے کون تھے؟ یہودی تھے، عیسائی تھے، بت پرست تھے، مسلمان تھے۔ ایک شجرہ بدبختی میں جس کی لکھی ہوئی ہے یزید کون تھا؟ یہ بھی کاتب وحی کا بیٹا ہے، اور وہاں جو سامنے تھا عمر بن سعد، یہ کون تھا؟ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول جو عاشق رسول تھے اور عشرہ مبشرہ کے صحابی تھے، ان کا بیٹا تھا۔ معلوم ہوا بیڑی پر، نوح کی بیڑی پر چڑھ جائے تو خنزیر کا جوڑا چڑھ جائے، نہ چڑھے تو بیوی بھی نہ چڑھے، بیٹا بھی نہ چڑھے۔ لیکن اگر نوح کی بیڑی پر بیٹا نہیں چڑھا،
بیوی نوح کی نہیں چڑھی، خنزیر بچ گئے، جو نہیں چڑھے وہ نہیں بچے۔ سرکار مدینہ نے فرمایا میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو نوح کی کشتی پر سوار ہو گیا وہ بچ گیا۔ ہاں کوئی ہو، کسی صحابی کا بیٹا ہو، یا تو نبیوں کے بیٹوں کو معافی نہیں ہے، صحابی کا بھی بیٹا ہو، اگر اہل بیت کی کشتی پر سوار نہیں ہوتا وہ نہیں بچتا۔ لیکن ساتھ تمہیں بتاؤں، کسی نے تعداد لکھی ہے 11,000 لکھی ہے، کسی نے 18,000 لکھی ہے، کسی نے 22,000 لکھی ہے، کسی نے 30,000 لکھی ہے کہ یزیدی جو 30,000 یزیدی تھے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حسین پاک کے پاس کتنے تھے، حسین پاک کے پاس کتنے تھے، اور اس میں کون کون تھے۔ پڑھنے والا یوں پڑھ جاتا ہے، سوچنے والا سوال کرتا ہے کہ نبی کا پروانہ اس وقت کوئی نہیں رہا تھا۔ اس میں سرکار دو عالم سپاہ حسینی میں امام کے لشکر میں 8 صحابی رسول تھے۔ کتنے صحابی؟ 8 صحابی تھے اور 19 تابعی تھے۔ کتنی تعداد ہو گئی بتاؤ؟ 27 ہو گئی۔ میں تمہیں بتاؤں، قرآن کے قاری، قرآن کے حافظ 6 تھے۔ قرآن کے قاری، قرآن کے حافظ 6 تھے۔ کتنی تعداد ہوئی؟ اور 8 عالم دین تھے۔